رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے رہو۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود
لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی سحر نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ پیاری آواز قاری حامد مالکی کی تھی اور اس میں آپ سورہ مزمل کی 1 تا 8 آیت سماعت فرما رہے تھے، جس سے ہمارے قلوب کو منور کیا گیا۔ یقینی طور سے ایک مثال اور ایک خوبصورت پیغام ہم تک پہنچا۔ یہاں پر آج میں آپ تمام لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ آج کا دن انتہائی محترم ہے، آج کی ساتیں قابل احترام ہیں، قابل توجہ ہیں، اور جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقین جانیے رہتی دنیا تک ان کا ذکر رہے گا۔ ان کا ذکر منسلک اس خوبی کے ساتھ ہے کہ جس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، بجھایا نہیں جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کی معزز مہمان شخصیات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے، الف لام میم کے لیے، عرفان رمضان کے لیے، جی ٹی وی کے لیے ہمارے درمیان علماء کا وہ پینل تشریف فرما ہے جو پاکستان بھر میں اپنی علمی ادبی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، جب بھی گفتگو فرماتے ہیں اعتدال سے کام لیتے ہیں اور حق گوئی میں بے باکی میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے دوسرے مہمان جو ہمارے درمیان تشریف فرمائے، بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اتحاد بین المسلمین کی بات بھی کرتے ہیں، للہیت کی بات کرتے ہیں اور محب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی ابو بکر محی الدین صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کیونکہ بار بار ہم بیٹھے اس لیے آج کے تیسرے مہمان ہمارے درمیان تشریف فرمائے، بہت ہی خصوصی توجہ آج مجھے حاصل ہے ان کی، اور یہ شفقت اور مہربانی مجھ پہ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے داعی بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی امت واحدہ کے سربراہ بھی ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے چوتھے مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ الف لام میم کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی سنجیدہ اور حساس موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے ہم آپ کو طلب کرتے ہیں، آپ کو مدعو کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج حضرت امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کھل کر ان کے مزاج، ان کی شخصیت، ان کی نفاست، ان کی طہارت پہ بات ہوگی۔ مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، میں حضرت امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کا اعجازی تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک نوجوان بھی اور بحیثیت ایک امت رسول خدا بھی۔ کون ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں ہے جو ان کے لیے ارشاد ہوا، سید شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت حسن وہ شخصیت ہیں اسلام کی جو ایمان سے سرفراز ہوئے آذان نبی کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آذان کہی، اور اس سے یعنی کہ بہتر رسوخ ایمان کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کانوں کے ذریعے دل میں وہ ایمان راسخ ہوا بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر زندگی کے ابتدائی بچپن کے ایام اور سال جب تربیت میں انسان بڑھ رہا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگہداشت میں رہے، تربیت میں رہے، محبت کا مرکز ہوئے۔ یہاں تک کہ کچھ روایت میں ایسے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں، دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین آ رہے ہیں، بچے ہیں ابھی، اور ممبر سے اترتے ہیں ان کے لیے، انہیں اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ تو ایسی محبت اور شفقت میں پلے بڑھے، اور پھر دین اسلام کی ایسی عظیم خدمت کہ انہیں محسن امت کہنا چاہیے، محسن امت، کہ اس جو اب اس وقت امت کو تکلیف پہنچی، اگر حضرت حسن کی صلح نہ ہوتی تو پھر تو تباہی ہو جاتی، اور اس صلح نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس لحاظ سے میں محسن امت انہیں شمار کرتا ہوں کہ دو بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی ان کے درمیان میں تفاوق ڈالا اور ایک اجتماعیت پیدا کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظریے کا تسلسل لیا، بنیاد اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق،
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آگے بڑھایا، جی حضرت حسن نے اسے کامل کر دیا، اللہ اکبر۔ مکمل کر دیا۔ اور وہ جو منافقین تھے اس زمانے میں، اور جنہوں نے ایک بہت گہرا گڑھا کھودا تھا امت مسلمہ کے لیے، اسے مکمل طور پر بند کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تعارف اور یہ احسان کیا بات اس امت پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، بے شک۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ گفتگو اب اتنی حسین ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس زاویے سے سوال کریں۔ انتہائی قابل احترام شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، مگر کیا حضرت امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو بہو شبیہ رسول نہیں ہے سیرت میں، کردار میں، گفتگو میں، انداز میں؟ تو پھر یہ جو ناقدین سوال اٹھاتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ کثیر الازواج تھے، کئی تعداد میں شادیاں کرتے تھے، وقت ہی نہیں تھا، ایسا لگتا ہے کہ شادیاں ہی شادیاں چل رہی ہیں؟ اس پہ کیا جواب دینا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ربانی بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو فرمایا۔ بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ جس ہستی کا آج ذکر خیر لے کر ہم آئے ہیں، اور آج عالم اسلام کو میں اس ہستی کا یوم ولادت مبارک پیش کرتا ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر حضرت سیدنا مصلح امت شہزادہ مصطفیٰ ابن مرتضیٰ نور چشم سیدہ زہرا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کے آج کے اس دن کی مناسبت اور برکت سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر خیر فرمائے۔ تو سب کو خوشی کا دن مبارک ہو۔ بات یہ کہ یہ ان 5 میں سے ایک ہیں کہ جن 5 کی شان میں قرآن کی آیت تطہیر آئی ہے۔ یہ ان 5 میں سے ایک ہیں کہ جن کی مودت اور محبت کو قرآن نے ہر کلمہ گو پر فرض کیا ہے۔ صحیح۔ اور ان کلمہ گو میں پہلا کلمہ گو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس حکم کے اندر شامل ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ ان 5 میں سے ایک ہیں کہ جنہیں حضور انگلیوں میں سے پکڑ کے مباہلے میں نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں لے کر گئے تھے، اور یہ جن کی انگلی تھام کر میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی ان کو ویسے کبھی کندھوں پہ اٹھاتے رہے، کبھی اللہ کے رسول ان کو گود میں بٹھاتے رہے، کبھی حضور نے ان کو اپنے لعاب دہن سے مستفیض و مستنیر فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آج حضور نے انگلی پکڑ کے دونوں کی یہ بتا دیا کہ جن کی انگلی آمنہ کا لال پکڑ لے اس کو زمانہ گرا نہیں سکتا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ذات اور حیثیت اور شخصیت ہے، یہ کوئی عام سطحی سی شخصیات نہیں ہے۔ میں نے لفظ بولا ہے، یہ مقصود کائنات، مقصود کائنات، یہ مقصودی وجہ ہستی ہیں۔ تخلیق کائنات، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، بے شک۔ اور حضور سید عالم نے ان لوگوں کا جس انداز سے تعارف کروایا ہے۔ عرب کا جو معاشرہ ہے، عرب کے معاشرے میں ربانی صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو کسی بڑی میٹنگ میں لے جاؤ، بچوں کو بڑے اجتماع میں لے جاؤ، بچوں کو لوگوں کے سامنے چومنا شروع کر دو، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں اللہ کا رسول ان 2 بچوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جمعے کا خطبہ اہم ترین ہے کہ جس کا سننا سب پہ واجب ہے، جس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب رسول اندر سے باہر آ جائے تو تم سارے کھڑے ہو جاؤ، جس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اپنی سانسیں روک لینی ہے۔ اللہ کا رسول اس خطبے کو چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھا کر پکڑ کر بٹھا کر گود میں فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے۔ اچھا، دعوت پر جاتے ہیں تو یہ دونوں شہزادے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کندھوں پہ سواریاں فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، حضور باہر تشریف لے جاتے ہیں، ایک کو ادھر اٹھایا ہے، ایک کو ادھر اٹھایا ہے، لوگوں کے سامنے کبھی اس کو یوں کر کے بوسہ دیتے ہیں، اس کو یوں کر کے بوسہ دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مت سمجھیے کہ اللہ کا رسول کا جو عمل ہے بس وہ ہماری طرح جیسے ہمیں اپنے کسی نواسے سے پیار ہو تو ہم نہیں، اللہ کے رسول، اللہ کا نبی اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کسی کے لیے اٹھے وہ بھی اذن الہی ہے، صحیح۔ اللہ کا رسول کسی کے لیے بیٹھے وہ بھی حکم الہی ہے، بے شک ایسے اللہ کا رسول اگر کسی کو اٹھائے بٹھائے چلائے بے شک ایسے بلائے یہ سب اذن الہی ہے۔ ایسے ہی آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے رہا ہوں تاکہ مائک کا ایک ایشو بھی ٹھیک ہو جائے گا، لوٹ کر آتے ہیں۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔
سلامتی ہے اور خوش آمدید. آج سحر نشریات عرفان رمضان. میں محمد اویس ربانی، میرے ساتھ تشریف فرما انتہائی قیمتی مہمان. میں مفتی حنیف قریشی کی گفتگو جاری و ساری رکھنا چاہتا ہوں. اس سے قبل مفتی ابوبکر محی الدین فضائل امام حسن پڑھ رہے تھے. میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے میں سمجھوں اور عرفان حاصل کروں کہ آپ کی شخصیت یقینی طور سے بے نظیر و بے مثل ہے. اس طرح سورجوں میں رہ کے چاند بننا کوئی عام بات ہے؟ جی، میں بات کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ، پہلے تو ہم نے قوم کو، امت کو یہ تصور دینا ہے کہ بھئی یہ وہ نارمل ہستیاں نہیں ہیں کہ بس ٹھیک ہے جن کو عام ذکر ہو گیا بس ٹھیک ہے. یہ وہ نہیں ہیں. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے قرآن نے ہائی لائٹ کیے، ان کو اللہ کے رسول نے ہائی لائٹ کیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے اپنے طرز عمل سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ معمولی لوگ نہیں. مثلا ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحابہ کرام کے درجات ہیں. صحیح. ان درجات میں جو لوگ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ اور پھر جو بدری صحابہ ہیں، ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا درجہ ہے. صحیح. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک ویلفیئر کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا، بے شک. اور اس میں صحابہ کے درجات کے مطابق ان کو وظائف وغیرہ ملتے تھے. صحیح. تو حافظ ذہبی، ابن حجر اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو بدریوں کی لسٹ تھی اس میں آپ نے 2 نام اور بھی لکھے ہوئے تھے. اچھا، حسن، بدریوں کی لسٹ میں؟ بدریوں کی لسٹ. اللہ اکبر. حسن بن علی بن ابی طالب، اللہ اکبر. حسین بن علی بن ابی طالب. آہا، سبحان اللہ. اچھا، اب سب کو معلوم ہے کہ بھئی جب بدر کی جنگ ہوئی تھی تو ان شہزادوں کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. جی. تو پھر یہ بدریوں کی لسٹ میں کیسے جو ہے نا وہ ان کا نام نامی اس میں گرامی آ سکتے ہیں؟ اور یہی سوال خلیفۃ المسلمین کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کرتے ہیں جی. کہ بابا جان یہ آپ نے کیوں نام لکھا ہے؟ اگر آپ نے اس لیے لکھا کہ بدر میں ان کے والد گرامی نے حصہ لیا تو پھر میرے والد نے بھی تو بدر میں حصہ لیا، میرا نام بھی ہونا چاہیے. جی. تو ان کا نام کیوں ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکۃ الآراء جملے، آپ نے فرمایا جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، اللہ. ان کے بابا جیسا بابا لے کے آ، اللہ. اور ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، تو تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو ان کے ساتھ کیا. سبحان اللہ. امت کو حضرت عمر نے کیا بتایا کہ یہ جو عزت اور شرافت اور کمالات پر ہم نے جو ان لوگوں کو امتیازی مقام دیا ہے، تو ان کے سجدے، ان کے ماتھوں کے نشان اور داڑھیوں کا سائز اور پگڑیوں کے ول اور ان کے جو نا تعداد گن کر نہیں، ہم نے رسول اللہ کی قربت اور ان کے خون کی عظمتوں، طہارتوں اور ان کی شانوں کو دیکھ کر ہم نے ان کی رسپیکٹ. سبحان اللہ. تو امت آج اگر صحابہ کا نام لیتی ہے تو امت کو صحابہ کے طرز عمل کو بھی اپنانا ہوگا، ان کے اعتقادی انداز کو بھی اپنانا ہوگا. تو امام حسن مجتبیٰ، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مقدس مطہر ہستی ہیں کہ جن کی شان میں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں. آپ ویسے تو حضور کی عمر مبارک میں بچے ہیں جی. لیکن اتنے سا زمانہ بھی حضور کے ساتھ صحبت آپ کو میسر آئی تو آپ کو بہت کچھ مل گیا. تو آپ نے آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کی. جی. تو حضرت امام حسن اور امام حسین پاک، یہ 2 تمام ہماری اہل سنت کی جو متون ہیں ان میں یہ بڑا واضح ہے کہ حسنین کریمین کی جو تصویر تھی وہ جب دونوں ملتے تھے تو ہو بہو تصویر مصطفیٰ بن جاتی. سبحان اللہ. اور اس چیز کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا کر فرمایا. اللہ اکبر. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا اور کندھوں پہ اٹھا کر حضرت علی سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم یہ تجھ پہ نہیں گیا، یہ تو میرے رسول اللہ پہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ پیار، یہ محبت، یہ کیوں تھا؟ تاکہ امت بھی ان سے محبت کرے. ان کی محبت نجات ہے، ان کی عقیدت ہمارے لیے امن اور جنت کی دلیل ہے، اور ان کا بغض زہر قاتل اور کفر کی دلیل اور جہنم کے لیے جس کو کہتے ہیں نا عالی شان ٹکٹ ہے. اس لیے آج جن ہستیوں کا ذکر جس ہستی پاک لے کر آئیں تو ان کی صورت اور سیرت دونوں میں تصویر مصطفیٰ تھے. آپ کا سوال تھا کہ آپ کثرت زواج کے حوالے سے یہ الزام ہے اہل بیت اطہار پر اور بہت سارے الزامات لگے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ پر معاذ اللہ، وہ حدیث کے راوی تھے شراب والی حدیث کے، تو ان پر الزام لگ گیا نماز کے دوران شراب والا معاذ اللہ. اور پھر آئمہ اس کو اعتراض ہو، جو خوارج اور نواسب کا اعتراض تھا اس کو انہوں نے دور فرمایا. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ، ٹھیک ہے آپ کی عام روٹین سے ہٹ کر تھوڑی زائد آپ نے شادیاں فرمائی تھیں، اور وہ جو شادیاں تھیں
آپ کی تعداد آتی ہے، کسی جگہ 8 آتی ہے، کسی جگہ 9 آتی ہے، لیکن یہ عرب میں 4 شادیاں تو عام تھیں، لیکن اس وقت کے جو احوال اور حالات ہیں، لوگ خود آ کر ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہماری شہزادی سے آپ شادی فرما لیں، عقد میں لے لیں، اللہ، تاکہ ہمیں حضور کی سحر کا، حضور کا جو رشتہ داری ہے یہ ہمیں مل جائے، یہ سعادت ملے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ جس بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کی طلاق کے بعد یعنی اس کے چھوڑنے کے بعد کبھی اس نے دوسری جگہ شادی کی ہو۔ کیوں؟ وہ کہتی تھی میرے وہ چند لمحے میری پوری زندگی ہیں اور میری قبر قیامت ہیں، سب کچھ وہی ہیں۔ یہ لوگوں کی عقیدت تھی۔ تو یہ جو 300 شادیاں کر لیں، 100 شادیاں کر لیں، یہ آپ کی سیرت اور آپ کے کمالات کو داغدار کرنے کی ایک، میں سمجھتا ہوں ایک سازش ہے۔ اس کے اندر کوئی مستند روایات نہیں ہیں، محض تاریخی، جس کو کہتے ہیں نا شرلیاں ہیں، یہ شرلیاں ہاں جی، یہ چھوٹی حرکتیں ہیں، اور تاریخ نے ضروری طور سے ظاہری طور سے انتہائی غفلت میں یہ کی ہیں۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ نظر انداز کریں ان ناقدین کو، اور محسن علی صاحب ہمارے سے تشریف فرمائیں، آپ کی آواز میں خوبصورت کلام جو منقب سے تعلق رکھتا ہو پیش فرمائیے گا۔ میرے نہایت ہی مشفق و مہربان میرے استاد آل نبی اولاد علی جگر گوشہ سیدہ زہرا بطول پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے یہ منقبت مولا حسن پاک کی بارگاہ میں لکھی ہے، سماعت فرمائیں۔ تو ہے محبوب حق ثانی مرتضیٰ، تو ہے محبوب حق ثانی مرتضیٰ، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تو ہے محبوب حق ثانی مرتضیٰ، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تجھ پہ سایہ فگن فاطمہ کی رضا، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تو ہے محبوب حق ثانی مرتضیٰ۔ اور تیرے بابا علی مولا شیر خدا، تیرے بابا علی مولا شیر خدا، تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ، تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تیرے نائب بنے، تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تیری اولاد سے آئے داتا ولی، تیرا ہی عکس ہے شاہ غوث جلی، تیری اولاد سے آئے داتا ولی، تیرا ہی عکس ہے شاہ غوث جلی، تم کو مہر علی جیسا بیٹا ملا، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تم کو مہر علی جیسا بیٹا ملا۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے، تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے، تیرے قدموں پہ سید بھی قربان ہے، تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے، تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے، تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے، تیرے
قدموں پہ سید بھی قربان ہے لوہے جہاں کی فکر پہ معراج فن کا نام، لوہے جہاں کی فکر پہ معراج فن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام، سوچا خزاں کے دور میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام۔ تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے، تیرے قدموں پہ سید بھی قربان ہے، تیرا احسان ہے نائب مصطفیٰ، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تیرا احسان ہے نائب مصطفیٰ، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی۔ خدا کے دین کی صورت اجال دی، وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی۔ واہ امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ مفتی نوید عباسی صاحب، ہم قرآن کے آئینے میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم نے قرآن کے زاویے میں دیکھا ہے۔ امام حسن کو قرآن کے ساتھ اگر دیکھیں تو کن آیتوں میں آپ کو مشابہت نظر آئے گی کہ جیسے قرآن حکم دے رہا ہے ویسے آپ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ اب نواسۂ رسول ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو یہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا کی، یہ کثرت خیر سے بہت کچھ مراد ہے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام کی اولاد اولاً مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ سیدہ زہرا کے گھرانے میں جو پہلی کلی کھلی وہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بے پناہ محبت کی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو، تو آپ کو اس نماز کو قائم کرتا ہوا امام حسن کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جس طرح حج کرتا ہوا دیکھتے ہیں پیدل کوئی اور نظر نہیں آئے گا آپ کو، کہ کتنے حج آپ نے کیے۔ قرآن نے کہا حج کرو، تم پر فرض کر دیا گیا استطاعت والوں پر، تو امام حسن نے ایسا حج کیا کہ آج اس حج کو پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح وہ حج کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور الذین ینفقون اموالہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، اعلانیہ خرچ کرو، آپ جو ہے وہ چھپ کر خرچ کرو۔ تو اس باب میں بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت آپ کو بے مثال نظر آئے گی کہ آپ نے اس طرح سے خرچ کیا کہ سارا کا سارا مال آپ اٹھا کے دے دیا کرتے تھے، گھر میں کچھ نہیں رکھا کرتے تھے، بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ اس پوری کائنات کا وہ واحد سخی ہے کہ اس کی سخاوت اتنی بڑی ہے، ہم تو کسی کو چائے کا کپ پلا دیں تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے سخی ہو گئے، ہم تو کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ چند لمحے اس کو کھانا کھلا دیں تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے سخی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ وہ سخی ہیں جنہوں نے پوری کی پوری حکومت سلطنت اٹھا کر دے دی، اور اس پر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ میں نے یہ حکومت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے اصل حکومت تو ہمارے پاس ہے، سرداری تو ہمارے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق جو یہ فرمایا نا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، تو وہ واقعتاً سردار تھے اور دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دنیا میں بھی سردار بتایا، اور جنتی جوانوں کے وہ وہاں پر بھی سردار ہوں گے، اور ظاہر ہے جنت میں سب جوان ہی ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، جوان ہو کر جائیں گے۔ تو امام حسن مجتبیٰ جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ آج آپ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام کیا، جیسا قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی محبت ہم سب پر لازم اور ضروری ہے، اور ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم ان کو بھول کیسے سکتے ہیں۔ ہر نمازی نماز میں جب گھٹنے ٹیک کر اتحیات میں بیٹھتا ہے تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، سلام پڑھ کر یہ بتاتا ہے
کہ میرے دل میں ان کی عقیدت ہے، ان کی محبت ہے، اور ان کی عقیدت اور محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے جس طرح قرآن پر عمل کیا ہے اس گھرانے نے، وہ حضرت امام حسن ہو، امام حسین ہو، حضرت سیدہ زینب ہوں، حضرت سیدہ زہرا ان کی ماں ہوں، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید پر واقعتاً عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح قرآن پر عمل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب نے اشارہ دیا مجھے اور میرا ذہن وہاں پہ رک گیا کچھ دیر کے لیے۔ صلح آپ نے فرمائی یقینی طور سے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، امام حسن اور امیر معاویہ دونوں مسلمان گروہ تھے رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور مسلمانوں میں اختلاف کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو جب امام نے صلح کر لی، اب یہ سوال سمجھنے والا ہے، امیر معاویہ کی بیعت کر کے انہیں قبول کر لیا، تو پھر اہل تشیع حضرات انہیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو اس عظیم ترین ہستی کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش پاک کو چومتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے، آپ کا سوال کافی لمبا ہے جی، اور میرا خیال ہے تھوڑا سا چھیڑ خانی والا بھی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس اسلام نے کہا کہ امت کے درمیان تفرقہ ہو تو اچھی بات ہے، صحیح، لڑائی جھگڑا ہو تو اچھی بات ہے، نزاع ہو تو اچھی بات ہے۔ تمام انبیاء آئے ہیں نزاعات ختم کرنے کے لیے۔ نبی کریم کا آخری دین آیا نزاع اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان جو نزاع یا اختلاف تھا وہ تو ایک اچھی بات تھی، تو یہ خود بات ہی غلط ہے، اچھی بات بالکل نہیں تھی۔ صحیح، نزاع ہو اور دو طرف تلواریں لے کر کھڑے ہوں تو دونوں حق پر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ صحیح، یہ ہو سکتا ہے دونوں باطل ہوں، لیکن دو حق آمنے سامنے کبھی بھی تلوار لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ اس کو جس بھی لبادے میں چھپانا چاہیں اور پردہ ڈالنا چاہیں۔ اچھا، دو حق کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار لے کر ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یا ایک حق ہوگا دوسرا باطل، یا دونوں باطل ہوں گے۔ یہاں پر امام حسن فرزند رسول ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے، اور خلیفۃ المسلمین ان کو کسی فرد نے نہیں بنایا، امت نے بنایا ہے حضرت علی کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور انہی اصولوں پر، جن اصولوں کو اس وقت کم از کم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت قبول کرتی ہے، انہی اصولوں پر حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار لے کر نکلنا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے یا پھر بغاوت ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس لیے اس کو نزاع کا نام دے کر اور نزاع کو اچھے شیلٹر میں، اچھے لفافے میں پیک کر کے ہم اس کو درست ثابت نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ جب نکلے ہیں تو ذرا اس زمانے کی خصوصیات کو دیکھیں اور انوائرمنٹ کو دیکھیں۔ اگر پہلے خلیفہ کے خلاف نکلنے والا مانع زکوٰۃ کے عنوان سے واجب القتل ہے، دوسرے خلیفہ کے خلاف نکلنے والا واجب القتل ہے، تیسرے خلیفہ سے بغاوت کرنے والا واجب القتل ہے، اسلام سے خارج ہے، تو پھر علی اور حسن کے خلاف نکلنے والے پر اس حکم کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ خلیفہ نہیں تھے؟ صحیح۔ پھر اگلی بات، جو ماحول تھا وہ ماحول ایسا بن چکا تھا، اور اس کو ابن تیمیہ نے بھی لکھا، امام ترمذی کی روایات میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی بعض روایات ایسی موجود ہیں۔ اگر میں وہ لسٹ بنانا چاہوں تو اگر آپ کہیں تو میں لسٹ بھی بنا کے آپ کو سنا دیتا ہوں کن کن نے لکھا۔ اچھا، کہ امام علی کے خلاف جس طرح کی فضا بنائی گئی، اس فضا میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالی بنا دیا گیا، معاذ اللہ یا رسول اللہ، اور محراب عبادت میں یہ کام ہوتا رہا، نماز کے محرابوں میں یہ کام ہوتا رہا، جمعے کے خطبوں میں یہ کام ہوتا رہا،
سرکار کی بنائی ہوئی مسجد اور سرکار کے بنائے ہوئے اماموں کی زبانوں سے ہر جمعے کے خطبے میں یہ کام جاری رکھا گیا۔ صحیح۔ امام حسن مجتبیٰ نے اگر صلح کی تو صلح اس موقع پر کی جب اس صلح کے بغیر اسلام کی بقا ممکن نہیں تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ ممکن نہیں تھا، لیکن جب تک یہ صورتحال پیش نہیں آئی اس وقت تک امام حسن لڑتے رہے، اور جب صلح بھی کی تو اس وقت 12 یا 13 اس صلح کی شقیں بیان کی گئیں، بعض لوگوں نے 15 بیان کی۔ جی۔ ان شقوں میں ایک سب سے اہم ترین شق یہ ہے کہ آج کے بعد میں حکومت امیر شام کے حوالے کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آج کے بعد کسی محراب، کسی ممبر اور کسی بھی خطیب کی زبان سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شان اقدس کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں ہوگی۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایک شق یہ تھی، ایک شق، اس کے علاوہ باقی شقوں کی بات نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنے عہد کا پابند ہوتا ہے یا نہیں؟ جی۔ اپنے معاہدے کا پابند ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہوتا تو کیا اس کے بعد صلح نامے کے بعد اس معاہدے پر عمل ہوا؟ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اچھا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ممبروں سے جاری رہا۔ سنن ترمذی کی روایت میں پڑھ رہا تھا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ امیر المؤمنین کو گالیاں دی جاتی رہیں، جی۔ یہاں تک کہ حج میں امیر شام آئے اور وہاں پر سعد ابن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالی نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اور علی کو گالی دوں؟ علی جس کی شان میں نے 3 چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز مجھے نصیب ہوتی تو 100 سرخ اونٹوں سے اس چیز کی قیمت میرے لیے زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، حق۔ وہ کون سی ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جی۔ اور یہ والی حدیث، کہا کہ یہ حدیث علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی حدیث کسی کے بارے میں نازل ہو تو اس سے زیادہ اس کے لیے مقام اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے 2 حدیثیں اور میں مختصر کرتا ہوں چونکہ ٹائم اتنا وہ نہیں ہوگا۔ اب جب اس انوائرمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو ہم پابند ہیں اہل البیت علیہ السلام کے، ہم پابند ہیں ان اصولوں کے جو قرآن نے دیا ہے۔ جی۔ قرآن اور اہل البیت ہمارے لیے بنیاد ہیں، صحیح۔ جو بھی ان دونوں کے مطابق ہو وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ صحیح۔ جو ان دونوں سے انحراف کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صحیح۔ چاہے وہ کسی امام کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، صحیح۔ چونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات انبیاء کے بیٹے منحرف ہوئے ہیں، صحیح۔ تو اس لیے انحراف انسان کو انحراف کا مرحلہ پیش آ سکتا ہے، امتحان پیش آ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ ہمارا معیار ہے اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے۔ ہمارا معیار ہے رسول اللہ کی ذات، ٹھیک۔ ہمارا معیار ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام، صحیح۔ جو ان کے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا ائمہ نے سرما ہے۔ صلح کر لی نا؟ صلح کی معاملہ ختم؟ بیعت نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ کیسے معاملہ ختم ہوا؟ اگر معاملہ ختم ہوتا تو گالیاں ختم ہوتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو یزید تخت نشین نہ ہوتا، اگر معاملہ ختم ہوتا تو معرکہ کربلا پیش نہ آتا، اگر معاملہ ختم ہوتا تو بت سازی کی فیکٹریاں نہ بنتیں، اگر معاملہ ختم ہوتا تو شراب نوشی عام نہ ہو جاتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو شراب پی کر مسجد میں نماز پڑھانے والے ائمہ مقرر نہ ہوتے۔ کمال کرتے ہیں کیسے ختم ہوا؟ جو معاہدے تھے ان معاہدوں میں سے کسی ایک شق پر عمل ہوا تو پھر آپ کہیں کہ ہاں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ جب ایک پر بھی عمل نہیں ہوگا تو پھر معاملہ کیسے ختم ہوا؟ معاملہ تو اپنی جگہ باقی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھیں نا، صلح امام حسن سے لے کر آج تک ائمہ اہل البیت یا اہل البیت کے افراد ہمیشہ تاریخ اسلام میں امویوں کی زد پر رہے اور ہمیشہ ان کے ظلم اور ستم کا شکار رہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز، ان کے دور میں عمر ابن عبدالعزیز خود یہ بات نقل کرتے ہیں، میں نے کہیں پر پڑھا، اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اپنے والد کی انگلی پکڑ کر میں جمعے کی نماز پہ گیا تو انہوں نے جمعے کا خطبہ جب دیا تو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انہوں نے خطبہ دیا، لیکن درمیان میں جہاں پر انہوں نے علی ابن ابی طالب پر لعن تان اور سب و شتم شروع کیا، وہاں پر ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ باقی تمام خطبہ بڑا فصیح بلیغ اور بہت ہی روانی کے ساتھ کہنے لگے، جب خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، میں ان کی انگلی پکڑ کے واپس
محل میں واپس آ رہا تھا میں نے کہا ابا جان میں نے آج یہ بات محسوس کی ہے. کہا تم میرے بیٹے ہو, تم نے محسوس کی ہے, کسی اور نے یہ محسوس نہیں کی. کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر علی کے خلاف ہم اس طرح سے زبان کھول کر لوگوں کو ذہنی طور پر علی سے دور نہ رکھیں تو پھر یہ تخت و تاج اور یہ خلافت تمہارے پاس کبھی بھی نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. جب ہم نبی کریم کی یہ روایت اپنے ان محدث علماء کرام سے سنتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت ہوگی, علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, یہ روایت مستند ہے نا, تمام علماء نے نقل کیا اور میں نے خود اہل حدیث علماء کرام سے یہ روایت سنی ہے کہ 30 سال تک خلافت باقی رہے گی اور 30 سال کے بعد بدترین بادشاہت شروع ہو جائے گی. تو اسلام تو آیا ہی بادشاہت کی بنیاد کاٹنے اور ختم کرنے کے لیے تھا. تو جب بادشاہت کی بنیاد شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کہیں گے معاملہ تو ٹھیک ہو گیا. نہیں بھائی, تازہ یہاں سے شروع ہوا ہے حق اور باطل کا معرکہ. تو اس لیے اس معرکے میں پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, سحر اصل گفتگو رہی, کافی تفصیلی بات ہوئی, میں نے موقع بھی خوب دیا, سوال میرا جوں کا تو رہا مگر جواب بھی اس کا ملتا رہا بتدریج. مگر یہ کہ میرا اپنا ذاتی موقف کیا ہے, یہی ہے جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں. ظاہری طور سے صلح نامہ اس بات کا ایک ظاہری ثبوت ہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد کے مرحلے کیا ہے یہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا تو اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار سلامتی ہے اور خیر مقدم. آج گفتگو بہت ہی سنجیدہ موضوعات پہ ہو رہی ہے. شخصیت بھی کون سی عظیم اور بابرکت ہیں, باکرامت ہیں, باسعادت ہیں. ہمیں یہ اعزاز مل رہا ہے کہ ہم آپ کے نام سے اسلامی معلومات اور عرفان خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ میں نے ایک سنجیدہ سوال بھی پوچھا اور علامہ صاحب کی شفقت ہے کہ وہ ہمیشہ تفصیلی جواب بھی دیتے ہیں, مگر میں اس کو مکمل اس طرف نہیں لے جانا چاہتا. میں کچھ عرفانی اور فضائل کے جملے بھی سننا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں سمجھوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے, یہ مجتبیٰ اور رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے, امام حسن کو مجتبیٰ کیوں کہا جاتا ہے, اس میں خاصیت کیا ہے؟ میں آپ کی بات کی طرف آؤں گا. اصل ربانی بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں جب کسی بھی چینل پر کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے, میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو ظاہر ہے وہ میرا موقف ہے یا میرے مکتب فکر کا ہے. شہیدی صاحب کر رہے ہیں تو ان کا جو مکتب فکر اہل تشیع ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں, بلکہ ہم ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتے ہیں, اور ابھی تو میں بہت زیادہ اختلاف ان کی اس بات سے کر رہا ہوں. انہوں نے ایک ہی پیرائے میں کہا جی کہ حضرت خلیفہ اول سے جو لڑے وہ بھی, اور خلیفہ ثانی سے وہ بھی, خلیفہ ثالث سے وہ بھی, خلیفہ چارم سے وہ بھی. ٹھیک ہے, بات یہ کہ خلیفہ اول کے دور میں جنگ ہوئی ہے مرتدوں کے خلاف. جی, زکوٰۃ سے جو منحرف ہوئے تھے. اس کے بعد پھر زکوٰۃ والوں سے خلاف ہوئی, پہلے مسلمہ کذاب اور پھر اس کے خلاف. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رومیوں کے خلاف اور اس طرح جنگیں ہوئی ہیں. صحیح. تو اب ہم کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا خلیفہ رابع سے جن کی آپس میں جنگیں ہوئی تو وہ بھی معاذ اللہ مرتد تھے؟ مطلب اس سے تو یہ میسج جا رہا ہے. حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین وہ انسان ہیں, وہ بشر ہیں, صحیح, انبیاء نہیں ہیں, اور کسی بھی مسئلے پر کسی سے بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا اس سے آپس میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. صحیح. اصل تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقابل میں جو لوگ آئے ان میں حضرت سیدہ ام المومنین بھی ہیں, ان میں حضرت سیدنا طلحہ و زبیر بھی ہیں. جی. اور طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے, لیکن ایک امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کو عشرہ مبشرہ کہہ رہا ہے, جی, ایسے کنفرم جنتی صحابی کہہ رہا ہے. جی. اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ ہیں جو مومنوں کی ماں ہیں, کافروں کی نہیں, مومنوں کی ماں ہیں وہ. جی. اب جب ایک پیرائے میں آپ لے کر آئیں گے کہ خلیفہ اول سے جیسے ہوا خلیفہ, تو خلیفہ اول تو مرتدوں کے خلاف لڑا, تو کیا یہ معاذ اللہ یہ مرتد ہیں؟ ایسی بات نہ کی جائے کہ جس کو بندہ ہضم نہ کر سکے, جس کے لیے کوئی دوسرا تیار نہ ہو کہ وہ اس حوالے سے خاموش رہ سکے. صحیح. لہٰذا خلیفہ اول کے دور میں اگر مرتدوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے تو اب دیکھیں
قانون کئی قسم کے ہوتے ہیں. اگر ایک سگنل توڑتا ہے وہ بھی قانون توڑ رہا ہے, کسی کو گولی مارتے وہ بھی. اب آپ کو دونوں کو کہیں جی یہ دونوں قانون ٹوٹتے ہیں تو لہذا دونوں کی سزا ہے, کہ ایسا نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ہم آ جاتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے. خلیفہ اول خلیفہ رابع حضرت سیدنا مولا کائنات کے اگینسٹ جو لوگ تشریف لائے, ان میں سے سیدہ عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت سیدنا زبیر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں واضح طور پر اپنا اقرار خطا کر لیا, اقرار خطا کر لیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہمیں غلط فہمی ہوئی. بھائی وہ انسان ہے, وہ بشر ہیں, اور انہوں نے حضرت مولا کائنات سے معذرت فرما لی, معافی بھی مانگ لی, معافی مانگ لی, اور پھر اس پر پچھتاوا ہو گیا, جی ندامت ہوئی ہے, معاملات ہو گئے. اب آگے آ جائیں حضرت امام حسن اور اگلا جو معاملہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید یہ دو عظیم مومنوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا, مومنوں کے گروہ, مومنوں کے گروہ کے درمیان. اب رسول اللہ تو لڑنے والوں کو مومن کہہ رہے ہیں, واہ, ہم ان کو خلیفہ اول کے مقابلہ وہ مرتدوں کے خلاف جو ہے نا ملا رہے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات, جی اگر یہی چیز اسی تسلسل میں جس بار میں بات کی گئی اس کو مان لیا جائے تو سب سے بڑا یہ حرف آتا ہے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابن رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر, اللہ اکبر, کہ وہ امت کس کے ہاتھ میں دے کر گئے. بہت ہی سنجیدہ امور ہے, خلافت کوئی عام معاملہ امت نہیں. کس کے ہاتھ میں دے کر گئے ہو؟ کافروں کے ہاتھ میں, مرتدوں کے ہاتھ میں. اچھا سوال, کیا ان کے شایان شان ہے یہ کام؟ لہٰذا جہاں تک معاملہ اس طرف کے جنگ کا ہے, ہم اہل سنت و جماعت کبھی بھی اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں. صحیح, ہم یہ کہتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے, بزرگوں کا نظریہ ہے کہ اس معاملے میں حضرت علی المرتضیٰ تمام معاملات میں حق پر تھے اور آپ کے مقابل میں آنے والے خطا پر تھے. خطا پر تھے, اور جو تین حضرات میں نے آپ کو بات, انہوں نے تو خود اس چیز کو تسلیم فرما لیا. صحیح, اور بعد والے جو آئے انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے, انہوں نے اپنی خطا کو حضرت علی کے اس میں مقابلے میں تسلیم نہیں کیا, لیکن امت ان کی اس بات کو خطا کہتی ہے, تاہم ان کی شان صحابیت کی وجہ سے اس کو خطا اجتہادی کا وہ درجہ دیتے ہیں. صحیح. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تلخ چیزیں ہیں, یہ تلخ تاریخی حقائق بہت ہیں, حساس, ان کو حساس چیزوں کو سامنے نہ لائیں. بلکہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جس طرح ہو سکے ان آل محمد جو آل بیت اطہار ہیں ان کے اتنے فضائل بیان کریں کہ وہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے ان پر کے خلاف لان تان ہوتا رہا نا, تاکہ اس کا بدلہ لینا ہے تو کیا آپ کریں گے؟ اچھا وہ لان تان اگر ہوتا رہا تو آج جو ممبروں پہ بیٹھ کر لان تان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں, پھر یہ آل بیت کی سنت کو تو زندہ نہیں کر رہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آل بیت اطہار کی سنت یہ کہ ہم قرآن و سنت کی بات کریں اور ہم وہ تلخی کو نہ دہرائیں, ہم اس چیز کو نہ دہرائیں. باقی کچھ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں یہاں پر شہیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا میں اس چیز کو بالکل جو ہے نا وہ کر دوں. آل بیت اطہار کے ساتھ بالکل ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ واضح کیا جائے مروان کا دور ہے, یزید کا دور ہے, بعد میں آنے والے اموی دور ہیں, عباسی دور کا خلفاء کا دور ہے, ہوئے بھائی, کون ایک انکار کر رہے. اسی لیے تو ہمارا دل رو رہا ہے اور اس کا ازالہ ہم یوں کر رہے ہیں کہ ہم صبح بھی علی علی کرتے ہیں, شام بھی علی کرتے ہیں, ہم دن بھی حسن حسن کرتے ہیں, رات بھی حسین حسین کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انتقام لیں. اگر ان کی ذریت آج موجود ہے, ان امویوں کی جو ہے نا جو خلفاء عباسیت ہے ان کی اور ان لوگوں کی, تو ہم ان سے انتقام یوں لیں کہ ہم آل بیت اطہار علیہم السلام, ہم ان کا ذکر گلی گلی نگر نگر اس طرح عام کر دیں کہ کسی کو, مجھ سے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ادھر نہیں جاتے. اب میں نے کہا یار میں درگاہ علی سے مجھے فرصت ملے گی نا, ہم مولا علی, امام حسن, امام حسین, ہم ان مقدس بارگاہوں کے لڑ لگ گئے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے منچ پر, اس طرح کے سٹیج پر, پلیٹ فارم پر یوں اس طرح کی تلخ چیزیں نہ ہوں. حقائق بہت سارے ہیں, کچھ ایسی حقائق کی چیزیں کہ جب ان کو کھولا جائے تو میں خود اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کی دل آزاری ہے. ہم کبھی بھی ہم نے مولا کائنات کے مقابل میں آنے والوں کو جسٹیفائی نہیں کیا. ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ جناب انہوں نے ٹھیک کیا ہے, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. ہم کہتے ہیں
حق تھا باپ کا بیٹے نے آ کر سلو کر لی. آگے جو انہوں نے کہا کئی شرائط سلو پر عمل ہوا, کئی پر نہیں بھی ہوا. بالکل یہ تاریخی حقائق ہے, لیکن شان صحابیت کے پیش نظر ہم اپنی زبانوں کو خاموش. سبحان اللہ, بہت آسن, بہت آسن. انتہائی حساس موضوع کو بہت آسن طریقے سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے موقف کا بھی اظہار کیا. ایک مختصر وقفہ عرفان رمضان میں آپ کے علامہ امین شہیدی صاحب, صلح کا پس منظر بیان کیجیے گا. یعنی کیا اسباب اور کیا وجوہات تھیں, اور امام حسن نے صلح آخر کیوں کی؟ کیا امام حسن کے پاس ایسے وفادار ساتھی نہ تھے جو ان کے جانثار بنتے؟ کیا امام حسن کے شیعہ اور پیروکار ان سے مخلص نہیں تھے؟ وہ کون سے تاریخی عوامل ہیں جن کی وجہ سے امام نے حضرت معاویہ سے صلح کی؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب علمی ماحول میں گفتگو ہوتی ہے تو گالم گلوچ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, جی, برا بلا کہے بغیر بھی ہو سکتی ہے. جی, تاریخی حقائق کو ہمارے علماء نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور بغیر کسی جھگڑے کے بیان کیا ہے. صحیح. اس میں ایک دوسرے کی آراء کو رد بھی کیا ہے, تائید بھی کی ہے, لیکن بغیر کسی جھگڑے, بغیر کسی دل آزاری اور بغیر کسی بے حرمتی کے کیا ہے. تو اس لیے فرض کریں اگر صحابیت کے حوالے سے ایک طبقے کا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بھی رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے اور اب ان کی خطاؤں کے حوالے سے یا غلطی کے حوالے سے بات نہیں کرنی, ہم احترام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا ہم بھی اس کے پابند ہیں؟ نہیں, ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم اپنے اصولوں کے مطابق بات کریں گے. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی توہین کیے بغیر, برا بلا کہے بغیر, تاریخی حقائق پر بات کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ہمارے فرائض میں سے ہے. ٹھیک. میں پھر عرض کروں, برا بلا کہے بغیر, توہین کیے بغیر, ایسی جملے بازی یا ایسے الفاظ استعمال کیے بغیر جس سے کسی بھی حوالے سے توہین کا پہلو نکلے, آپ کو وہ بات ضرور کرنی چاہیے اور نئی نسل تک پہنچانا بھی چاہیے, ورنہ تاریخ مسخ کر رہ جائے گی. اور ماضی میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے. ماضی میں اگر آپ خود صحابہ کے اپنے دور میں دیکھیں تو ان کے آپس میں قتال تک ہوتا رہا ہے یا نہیں؟ قتال تو جھگڑے کی انتہا ہے نا, توہین تو اس کے بعد کی بات ہے بھائی, قتال اس سے زیادہ ہے, لیکن قتال کے بعد بھی دوبارہ صلح ہو گئی. جی جی, ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توہین کے, بغیر دل آزاری کے بات ہونی چاہیے, اس بات پر قدغن نہیں لگانی چاہیے. ہاں ہلڑ بازی ہو تو وہ پھر جو ہے ظاہر ہے آپ کے اس مقصد کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی اگر کہیں پر سب و شتم ہوتا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. صحیح. قرآن نے بت کو برا بلا کہنے سے منع کیا ہے. حقیقت بت کو, یہاں پر تو انسان کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر تو مسلمان کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر تو کلمہ گو کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے نبی کریم کے سائے میں پرورش پائی ہے. لہٰذا کوئی بھی مسلمان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ بدزبانی کی جائے. جب بت کے لیے اجازت نہیں ہے تو کسی مسلمان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. بالکل نہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقائق کے حوالے سے بات نہ کریں؟ نہیں, یہ نہیں ہے. قرآن کریم نے بار بار کیا. قرآن کریم نے جہاں پر امہات المومنین کی توصیف اور بڑائی بیان کی ہے وہیں پر بہت مضبوطی سے ان کے کان بھی مروڑے ہیں. جی جی جی, دونوں کام کیا ہے قرآن نے. یہی کام نبی کریم نے کیا ہے. جہاں پر درست ہے وہاں پر ان کو اپریشیٹ کریں, جہاں پر غلط ہے وہاں پر روکیں, کہیں یہ غلط ہے. اور یہی چیز پوری امت کے لیے پھر نمونہ عمل بھی ہے. صحیح ہے کہ امت بھی جہاں غلط ہو وہاں پر کہے یہ غلط ہے, اور جہاں پر صحیح ہے وہاں پر کہے کہ یہ صحیح ہے. غلط کو صحیح نہیں بنا سکتے آپ کسی بھی پردے میں لپیٹ کر, اور صحیح کو غلط نہیں کر سکتے کسی بھی پروپیگنڈے کی بنیاد پر. اس لیے ہمارے ہاں جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, کسی دن اس پر بحث رکھیں آپ, کسی دن اس پر گفتگو رکھیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا تمام صحابہ ایک طرح کے ہیں یا پھر ان کے درمیان فرق واضح ہے. مجھے بات کرنے دیں. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خود نبی کریم کے تربیت یافتہ افراد میں کیا منافق تھے یا نہیں تھے؟ تھے, لیکن اسی مسلمانوں کے اندر گم تھے. تھے نا. تو جب تھے تو پھر ان کو بھی کنگالنے کی ضرورت ہے نا, چاہے وہ 2 ہوں, 4 ہوں, 10 ہوں, 12 ہوں یا
100 ہوں کئی 100 ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ تو ایسا تھا، ایک گروہ تو وہ بھی تھا مسلمانوں کے لباس میں جنہوں نے خود نبی کریم کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب ہے ایسے لوگ بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر آپ مطلقاً بیک جنبش قلم نہ سب سے چشم پوشی کر سکتے ہیں اور نہ سب کی تائید کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو پھر کنگالنا پڑتا ہے، اور کنگالنے کے لیے اصول قرآن نے مہیا کر دیے ہیں۔ قرآن نے جہاں پر ان کے لیے حسن مآب کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر ان کے لیے اشد العقاب کا بھی تذکرہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے جو اس راہ پر نہیں رہے یا اس راہ سے جنہوں نے انحراف کیا، توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو بھی توبہ کرے گا وہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے۔ ہم وہاں پر اللہ کی مسند پر بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم تاریخ کی حقیقتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے، آیا نبی کریم اور ان کی آل کا یا پھر ان کے ساتھ لڑنے والوں کا، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہم اگر یہ کرتے ہیں تو یہ علمی حوالے سے جب کرتے ہیں پھر اس پر آپ بھی اعتراض نہ کریں، چونکہ ہم نے کسی بنیاد پر یہ بات کہی ہے۔ اور میں اس میں تھوڑا ربانی بھائی یہ کر دوں، ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے پاس رسول اللہ کی وہ حدیث ہے، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی آل بیت۔ بالکل صحیح ہے، ہم حضور کی آل بیت کے ساتھ ہیں، بہت خوب، سبحان اللہ، جہاں حضور کی آل نے جنگ کی ہے وہاں ہماری جنگ ہے، حق، جہاں رسول کی آل نے صلح کی وہاں ہماری صلح، بات ختم، واہ سبحان اللہ۔ ہم نعرہ ہمارا اگر ہے تو ہم خوشک نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، ہم صحیح نعرہ لگا رہے ہیں، جہاں جنگ ہے وہاں جنگ ہے، جہاں صلح ہے وہاں صلح ہے۔ اور پھر بات ذہن میں رہے، اپنا اپنا جیسے شہیدی صاحب نے فرمایا اپنا اپنا مطمع نظر ہے، نقطہ نظر ہے، انداز فکر ہے، ہم کسی کی انداز فکر پہ نہ یہاں بیٹھ کے قدغن لگانے آئے اور نہ ہی اتنے سے نہ وہ میری بات ماننے لگے نہ میں ان کی بات ماننے لگا، ہم تو جسٹ ایک پروگرام میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بات بڑی آسان سی ہے کہ ہم صرف اتنا سا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی خون ہے، ایک ہی گود ہے، ایک ہی گھٹی ہے، حسنین کریمین کی شکل صورت نسبت، مطلب آپ ان کو کیا کریں گے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک پاؤں تک مشابہ، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس نے سبتین ان کے نیموں میں ہے جامع نور کا، سبحان اللہ۔ صاف شکل پاک دونوں کی یہ ملنے سے یہاں جیسے خط طوا میں لکھا ہو دوور کا نور کا، سبحان اللہ۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ تصویر و سیرت و صورت مصطفیٰ دونوں کے ملنے سے مکمل ہوتی ہے۔ میری تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جو حسن مجتبیٰ جن کو امام حسین کہتے رہے کہ وہ امامی و اخی، یہ میرا امام بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے۔ امام حسین پاک آپ تو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، جو اس کو نام لیں اس کے خلاف تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے، صحیح، اور وہی حسین آخر اتنا عرصہ زمانہ پیچھے کیا کرتے رہے؟ اگر آپ یہی کہیں کہ جی وہ تو اندر سے نالان تھے، سب کچھ تھا، بس امت کے لیے چپ رہے، خدا کے لیے یار تم بھی امت کے لیے چپ رہے، صحیح، مطلب آل محمد سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ واہ واہ واہ، آل محمد امت کے لیے چپ رہے، تم بھی اس امت کے لیے چپ کر جاؤ۔ صحیح، جو دلیل آل محمد کے پاس ہے، جو دلیل امام حسین کے پاس ہے، یار اسی کو دلیل بنا کے چپ کر جاؤ۔ جو دلیل امام حسن کے پاس ہے اسی کو دلیل بنا کے چپ کر جاؤ، خدا کے لیے۔ بس ہمارا تو یہ موقف ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، چلے گئے، ٹھیک ہے، ولا تسألون عما کانوا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے وہاں۔ ٹھیک ہے، اگر یوں ہم دیکھیں نا، میں بات کو ختم کرتا ہوں، جی، اگر ہم یوں دیکھیں تو پھر تو آل بیت اطہار کے یوں ہم امت کے سامنے بیان کریں کہ بھئی اگر کسی نے اس سے ذرہ برابر کر دیے تو وہ کیا، تو کیا حضرت عقیل بن ابی طالب وہ دوسرے کیمپ میں نہیں گئے؟ جی، دسترخوان تک گئے، ٹھیک ہے، تاریخ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے تاریخی حقیقت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تاریخی حقیقت ہے، اس کا مطلب ہے ایمان اور کفر کی بات نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، آپ کھانا تناول فرماتے اور فرماتے نماز کا مزہ ادھر آ رہا ہے اور کھانے کا مزہ ادھر آ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ
जिस तरह हमने इसको बनाया हुआ है वो इस चीज को कुफ्र ईमान की जंग नहीं है, मुख्तसरन ये कुफ्र ईमान अगर की ये जंग जंग नहीं, एक ये ताबीर तफसीरा पे दुरुस्त थी। नहीं है। अच्छा। वो पहले वाली बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ इस बात को। देखें, जब हम कहते हैं ना कि मेयार क्या है, मेयार दोनों का हक होना कभी भी नहीं हो सकता। दो चीजें आपस में तजाद में भी हों और दोनों हक में भी हों, ये नहीं हो सकता। और वो हम हाँ, मान चुके हैं। बिल्कुल सही है, कबूल है। मतलब वो तो बात खत्म हो कबूल है, गई, वो तो मैं खत्म हो गई। इसीलिए अली के साथ है। बहुत खूब। अब अगली बात वो ये, जो मेरी आप- बात को मुकम्मल कर लो। अगली बात ये रह गई कि क्या हर वक्त हक के मुकाबले में बातिल आता है? ऐसा नहीं होता। आइए मैं आपको हक दलील, के मुकाबले में जब भी कोई खड़ा होगा तो वो जब तक खड़ा होगा बातिल होगा। मेरी हक के मुकाबले में जरूरी नहीं कि उसका मुहर्रिक बातिल हो। मैं दलील दे रहा हूं। मुहर्रिक कुछ भी मेरी- हो, मेरी दलील सुन लेकिन लें, वो मेरी कबूल है। दलील सुन जी, लें। जी। बिस्मिल्लाह। इस हवाले से आपका क्या अकीद है कि कोई गैर नबी को नबी कहे? गैर नबी को नबी मुमकिन कहना नहीं। बातिल है, बातिल है, कुफर है। बिल्कुल। हमारे हमारे बिल्कुल सही अकीदे अहले सुन्नत में कुफर है। बिल्कुल ठीक है, और नबी की नबूवत का इनकार करे ये भी कुफर है। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं पता आपके मकतब फिक्र में क्या नजरिया है हजरत सईदना खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। आप क्या कहते हैं उनको? नबी थे कि गैर नबी? इख्तलाफ है। बात खत्म हो हाँ। यहीं पे खत्म हो गई बात। इख्तलाफ है। इख्तिलाफ है। हाँ, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि एक आदमी खुद वो कह चुके कि गैर नबी को नबी कहें फिर कुफर, देखें, नबी देखें, को देखें, नबी वाह, कहें वाह, फिर जरा खल्त प्लीज ना प्लीज करें। वाह, वाह, प्लीज वाह, सुने वाह। ना। हाँ, हाँ, नहीं, बिस्मिल्लाह। आप अपनी दफा अगर बात नबी करें। है नहीं नबी मान रहे तो गैर कुफर में हो नबी गए। है नबी नहीं मान रहे फिर कुफर, जी, गैर नबी है नबी मान रहे फिर कुफर, ठीक है। और नबी को गैर नबी मान रहे हैं तो फिर कुफर है। कुफर। ठीक। अब इसमें उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं वो नबी थे, सही है। कुछ लोग कहते हैं वो नबी वाज़ेह नहीं नहीं थे। थे। हाँ, अच्छा, ठीक अब है। हम कहते हैं वो दोनों सही हैं। जो कह रहे हैं नबी थे वो भी सही है, सही। जो कह रहे हैं नबी नहीं थे वो भी सही है। वो भी सही है। ठीक। भाई बात ये कुफर और ईमान की बात है, दोनों कैसे सही हैं? अल्लामा सुने, साहब उन्होंने सुने, इतनी मैं- बात मान ली, मैं- आप मैं- भी मान लें। मैं अर्ज करता हूँ, देखें, आपकी ये दलील मेरा ख्याल है जिस मौजू में हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके मुताबिक नहीं, नहीं मेरी- है। एक मिनट अच्छा, जी, एक मिनट, आप अब मुझे बात करनी जी। चाहिए। देखें, हज़रत खिज़र को मुसलमान नबी मानने और गैर नबी मानने से आपके ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वो किसी हक के मुकाबले में खड़े नहीं हैं कि उनको बातिल मानो तो हक का इस्बात हो, या बातिल के मुकाबले में खड़े नहीं हैं कि इनका हक मान लो तो तब जो है बातिल को जो है बातिल साबित कर सको। ऐसा नहीं है। कुरान में इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं जिनके बारे में ये इख्तलाफ है कि आया वो नबी थे या नहीं थे, ये इख्तलाफ है। कुछ ने उन रिवायात को कबूल किया जिन्होंने उनकी नबूवत को साबित किया, और कुछ ने उनको जिसमें कहा गया कि नहीं वो हकीम थे नबी नहीं थे, जैसे हज़रत लुक़मान के हवाले से। ठीक है, ये बहस एक अलग बहस है। हमारी बहस इसमें है कि आपके मुकाबले में एक ऐसी हस्ती खड़ी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नबी ने हक की अलामत कहा और इससे इनहराफ को बातिल कहा, उसके मुकाबले में खड़े होने को बातिल कहा। ये एक बिल्कुल क्लियर कट मेयार है। अब सवाल यह है कि उस हक के मुकाबले में अगर कोई शख्स खड़ा हो, कोई फिक्र खड़ी हो, गलत फहमी की बुनियाद पर खड़ी हो, तो जब तक गलत फहमी है उस वक्त तक वो बातिल है। जब उसमें दुरुस्त बात आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगी और वो अपने उस मौक़िफ़ से हटेगा तो बात खत्म हो गई। बस मैं इसी ये- पर यही- आपको यही लाना मुद्दा चाह ही रहा है। था। मेरी बात मुकम्मल जी, कर जी। दी, मैं इसी पर आपको लाना आले चाह रहा हूं। बात हम मुकम्मल। जो बात कर रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं अभी कि आले मोहम्मद के हवाले से खुद आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है, ठीक है, हम उनके मौक़िफ़ को अपने ईमान का हिस्सा समझते ठीक है। ठीक है, वो यही कह रहे हैं, अब- जब अब उन्होंने सुनिए ना, क़याम अब किया, सुनिए, उनके साथ सुनिए, है, सुनिए, मैं सबूत किया यही तो। यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। इमाम हुसैन ने या इमाम हुसैन की औलादों में से जो आइम्मा गुजरे, उन्होंने कभी भी उमवियों के हवाले से, मैं नाम लिए बगैर बात करता हूँ, उमवियों के हवाले से जर्रा बराबर भी नरमी नहीं दिखाई, अच्छा, जर्रा बराबर भी। यही हमारे लिए मेयार है। कि ये नरमी नहीं है कि सुलह कर ली। नहीं नहीं, ये नरमी नहीं है, ये नरमी नहीं है। तो इससे क्या बड़ी नरमी क्या होगी? अगर 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 अभी ऐसा है शहीदी सुलह साहब, सुलह शहीदी साहब हुदैबिया, बात खत्म सुनो, करते एक हैं। मिनट, सुलह से प्लीज, बढ़ के नरमी मैं क्या जरा होगी? रब्बानी से पूछता हूँ, प्लीज, मुझे ये बताएं, सुलह हुदैबिया क्या कुफ्र को कबूल करना है? नहीं, नहीं, क्या इसका मतलब है अगर वहां पर नहीं, कबूल देखिए। करना नहीं है तो यहाँ पर भी कबूल करना नहीं है? काफिर और मोमिन के दरमियान है। हाँ, यहाँ पर दो मुसलमानों जी, के दरमियान, लेकिन दो मुसलमानों में बात से ये है- एक हक और एक बातिल। ठीक है, मगर चूंकि बैनुल मुस्लिमीन है, हक वो
بین الکافر قبول ہے، قبول ہے. دیکھیں حق اور باطل کے لیے صرف کافر اور مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا اگر دو مسلمان ہوں نزاع کریں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے باطل ہو، ایک حق پر ہو. لیکن جب اسلام اور کفر کی بات آئے گی تو وہاں پر اسلام ہمیشہ حق پہ ہوگا. آپ اس مقام پر جہاں پر اسلام شرک کے مقابلے میں کھڑا تھا، شرک سے اسلام نے صلح کر لی، تو وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں یہ اسلام کی مصلحت میں صلح تھی، اس لیے اسلام نے صلح کر لی. یعنی امام حسن نے کافر کے ہاتھ میں حکومت دی تھی. معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کفر کے ہاتھ دیکھیں میں پھر آپ کہیں اور نکال گئے. دیکھیں ایسا تو کبھی بھی میں نے نہیں کہا. کیا ہم یہ کہنا ایسا چاہ تو رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہا، نہیں تو پھر نہ کہا نہ اشارہ ایسا کوئی دیا. میں نے کہا دو مسلمان گروہ، لیکن ایک باغی اور ایک حق پر. بات ختم ہو گئی. جب دو مسلمان گروہ ہوں گے، ایک ناحق اور ایک حق ہوگا، ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے؟ سوال یہ ہے. تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا نہیں، میرے مکتب کا، کہ آپ دونوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. صحیح، خاموش نہیں رہ سکتے. آپ نے اپنا موقف واضح کرنا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں، امام کے ساتھ کھڑے. بالکل. لیکن امام کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو اس کو گالی دینے کا حق آپ کو نہ امام نے دیا، نہ رسول نے دیا، نہ اللہ نے دیا. اب میری بات میرے خیال میں گھوم پھر کر ہم اسی گلی میں آ گئے. جی بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی جو میں پہلے کہہ چکا. بھائی ہم اہل سنت و جماعت پر آپ لوگ یہ کیوں یہ اس طرح کا یہ دینا چاہتے ہیں آپ اشارہ کہ معاذ اللہ مولا علی اہل بیت کے خلاف کھڑے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو غلط کرتا ہے. نہیں، آپ اوپر سے کہیں نہیں، لیکن سارے گھوم پھر کر تو یہی بتایا جا رہا ہے. بات یہ دیکھیں، ہم تو امام کے ساتھ کھڑے، امام کے ساتھ کھڑے. بات یہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پورے گھنٹے کی ہماری بات ہے، اس میں یہی چیز تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ، ہر جگہ پر حق حضرت علی کے ساتھ. اب میں جس چیز کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی میں نے بات کی، میں نے سمجھے شاید وہ میں نے شارٹ سا کیا، اس کو پھیلایا نہیں ہے. میں وہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر جگہ کسی کے خلاف کھڑا ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ ایک ہی جیسا جرم ہے. جس طرح ہر مثال کے طور پر بعض جگہ آپ ایک کام نہیں کرتے ہیں تو وہ مستحب کو ترک کرتے ہیں، بعض جگہ آپ ایک کام نہیں کرتے ہیں تو فرض کو ترک کرتے ہیں. اب یہاں جو مسئلہ ہمارا اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، ہم گھوم پھر کے وہیں آ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت علی کی جنگ تھی تو ہماری جنگ ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ نے صلح کر لی تو ہم پھر بھی حضرت امام حسن نے صلح کر لی تو ہم حسن کے ساتھ ہیں. یار پھر جو کوئی ہمیں کہہ رہے ہو وہی کوئی حسن کو، امام حسن ہم تو ان کے ساتھ. حیرت کی بات ہے بھائی، ہم یہ نہیں ماننے کو تیار ہیں اپنا محترم برادر، ہم یہ کبھی نہیں ماننے کو تیار ہیں، کبھی بھی نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ جناب جس امت کی رکھوالی اللہ کا رسول اپنے نواسے کے حوالے کر کے گئے، وہ غیر کے ہاتھ میں دے کے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور بھائی میں کہتا ہوں شہیدی صاحب یہ ذرا خیال کرنا، یہ اندر کل 2-4 لاکھ روپے پڑا ہے یہاں پر. آپ کیا کسی ایسے بندے کو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ چور چکا ہو، آپ اس کو وہاں پر چھوڑ کے جائیں گے کہ وہ اٹھا کر پیسے ہی لے جائے؟ ہرگز نہیں. یار کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایسے بندے کے ساتھ صلح کر رہے ہیں کہ جو بندہ جناب اس کے بارے میں پھر میری بات کو ختم کر دوں میں اب بیچ میں نہیں. ہم اہل سنت و جماعت حق ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ مانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو آپ کے مقابل آئے وہ خطا پر تھے. ایسے ہی ہے. پہلے جو 3 بزرگ میں نے نام لیا انہیں اقرار کر لیا، انہوں نے رجوع فرما لیا. سلام علیکم سر آنکھوں پہ. آگے جناب حضرت معاویہ، انہوں نے حضرت مولا کائنات کے زمانے تک ان سے انہوں نے جنگ کی. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ خلیفہ برحق کے خلاف کھڑے ہوئے. صحیح واضح ہے، آپ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں یہ بات. اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے ان سے کر لی صلح. اب ہم کہتے ہیں جب انہوں نے امام برحق کے خلاف آئے خطا پر تھے. ہم ان کی حمایت نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے خطا فرمائی، لیکن صحابیت کے پیش نظر ہم وہی رویہ رکھ رہے ہیں کہ جو امام حسن نے. واہ واہ سبحان اللہ. بات ختم ہو گئی، ساری بات ختم ہو گئی. وسیم عباسی صاحب اس سنجیدہ اور حساس گفتگو کو اچھے لفظوں کے ساتھ سمیٹتے ہوئے اچھے الفاظ یہاں پہ ضروری ہیں کہ پیش ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہم محتاط رہتے ہیں کوئی ایسا جملہ کوئی کلمہ ایسا نہ نکل جائے کہ بارگاہ رسالت میں ہماری جو رہی گئی تھوڑی سی عزت ہے وہ چلی جائے. اس لیے مد نظر یہی رکھتے ہیں کہ سرکار اور سرکار کی آل وہ ہم سے راضی ہوں. اسی سلسلے میں کلام وسیم عباسی صاحب.
ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے، چھیڑنا ہمیں دنیا ہمیں ہیں مصطفیٰ والے، ہمیں ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہ دو سرا والے، سید الورا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی اپنا، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں